رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ سرد ہوا میں خفیف سی نمی گھلی تھی۔ گیٹ کی طرف سے گاڑی کے رکنے کی آواز ابھری اور کچھ لمحوں بعد ارحم خان لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ شراب کی بھینی بھینی بو اس کے گرد منڈلا رہی تھی۔ وہ اونچا لمبا چوڑی جسامت والا، سیاہ شرٹ میں بلا کا وجی لگ رہا تھا، مگر آنکھوں کے نیچے پڑی سیاہ لکیریں اور بکھرے بال اس کے اندر کی تھکن اور بغاوت کو ظاہر کر رہے تھے۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف چھت کے کونے میں لٹکی گھڑی کی سوئیاں چلنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ ارحم نے جوتے اتارے بھی نہیں تھے کہ جیسے ہی اس نے فرش پہ قدم رکھا پورے گھر کی روشنیاں ایک ساتھ جل اٹھیں۔ وہ چونک کر رکا۔ سامنے سیڑھیوں کے نیچے جبران خان کھڑے تھے، سفید قمیض شلوار میں، چہرے پہ ضبط کی سخت تہ، مگر آنکھوں میں غصے کی دہکتی چنگاریاں۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ غصے سے دھاڑے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم اس وقت دیکھا ہے تم نے؟ ان کی آواز گونجی، بھاری، سرد اور بے رحم سی۔ ارحم نے گہری سانس لی، چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے بولا، دوستوں کے ساتھ تھا بابا، ایک ڈنر پر گیا تھا بس، اور ابھی صرف 1 ہی بجا ہے۔ میں کون سا رات کے 3 بجے گھر میں داخل ہو رہا ہوں جو آپ اتنا شور کر رہے ہیں؟ جبران خان کے ہونٹوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ ابھری۔ ڈنر؟ وہ آگے بڑھے، قدموں کی چاپ ٹائلز پر گونجی۔ اور یہ جو تمہارے کپڑوں سے شراب کی بو آ رہی ہے، وہ بھی ڈنر کا حصہ تھی کیا؟ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کیا؟ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، تم کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو؟ ارحم کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے گھبراہٹ اتری، مگر اس نے فوراً لہجہ مضبوط کیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کچھ نہیں پیا، شاید کسی دوست نے۔ جب جبران خان سختی سے بولے، جھوٹ مت بولو میرے سامنے، میں نے اپنی زندگی میں تمہارے جیسے دروغوں کو بہت دیکھا ہے۔ تم نے شراب پی ہے ارحم، اور تمہیں شرم بھی نہیں آتی اس حالت میں گھر آتے۔ اس گھر میں تمہاری بہن بھی رہتی ہے، ماں بھی موجود ہے، لیکن تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ تمہاری ماں اگر تمہیں اس حالت میں دیکھ لے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ تمہاری یہ تربیت کی ہے ہم نے کہ اب تم شراب جیسی حرام مشروب اپنے حلق میں اتارو۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے تمام بزنس رائیول اور بزنس فرینڈز کے بچے اتنے آگے پہنچ چکے ہیں، سب بزنس میں کامیاب ہو رہے ہیں، ایک صرف تم ہو جس نے مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہر بزنس میٹنگ میں تمہارا ذکر ہوتا ہے، سب تمہیں تلاش کرتے ہیں، لیکن صاحبزادے کسی آوارہ دوست کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ ارحم کے اندر کا غرور جاگ اٹھا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا، بھویں چڑھاتے ہوئے بولا، میں بچہ نہیں ہوں کہ آپ ہر وقت ڈانٹتے رہیں۔ میری زندگی ہے، جیسے چاہوں گزاروں۔ آپ بلا وجہ مجھے اس طرح بے عزت نہیں کر سکتے۔ یہ وقت میرے انجوائے کرنے کا ہے، آپ بلا وجہ کیوں میرے پیچھے لگ گئے ہیں؟ میں کوئی 10 سال کا بچہ تو نہیں ہوں جس کو ہر وقت آپ ہدایت کرتے رہیں۔ میں 25 سال کا نوجوان لڑکا ہوں جو اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ ابھی کچھ ہی وقت پہلے تو میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی ہے، اب آپ بزنس کے پیچھے لگ گئے۔ جبران خان کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی تھی۔ زندگی؟ تم اسے زندگی کہتے ہو؟ یہ بربادی ہے، رسوائی ہے۔ میں نے تمہیں عزت دی، تعلیم دی، کاروبار سنبھالنے کو کہا، اور تم آوارہ گردی میں لگ گئے۔ اور اگر میں ڈانٹ رہا ہوں تو سامنے سے مجھے سمجھا رہے ہو۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ باپ کو سمجھاؤ گے اب۔ وہ مزید کچھ کہتے، اس سے پہلے ہی وہ بولا، تو مت دیجیے نہ عزت، نہ کاروبار۔ ارحم طنز سے ہنسا، میں نے کب مانگا ہے؟ آپ کے اصولوں کے مطابق جینا مجھے نہیں آتا بابا۔ آپ کے گھر کے بندھن گھٹن دیتے ہیں۔ میں آزادی کی زندگی جینا چاہتا ہوں، جس میں آپ کی طرح بات بات پر کوئی ٹوکے نہیں۔ انسان ہوں میں، کچھ تو رحم کریں۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی وہ دھاڑے، بس بہت ہو گیا۔ جبران خان کا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی اسی وقت۔ تم جیسے نالائق اولاد پر مجھے افسوس ہے۔ تم نے میری ساری تربیت خاک میں ملا دی۔ نہ تمہیں اپنا خون مانتا ہوں، نہ اس گھر کا حصہ۔ میں یہ سمجھ کر زندگی گزار لوں گا کہ اللہ نے مجھے کبھی بیٹا عطا ہی نہیں کیا۔ تم واقعی میری زندگی میں دھبا ہو۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تم ایسے نکلو گے۔ آج تم نے ارحم حد پار کی ہے۔ تم شراب پی کر آئے ہو، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ جاؤ یہاں سے۔ ارحم کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے دکھ کی لہر دوڑ گئی، مگر انا نے فوراً اسے ڈھانپ لیا۔ ٹھیک ہے، وہ تیز لہجے میں بولا، آپ سمجھتے ہیں میں آپ کے نام کے بغیر کچھ نہیں، تو دیکھ لیجئے گا، میں خود زندہ رہ سکتا ہوں۔ آپ کو بھی اب مجھ سے نجات مل جائے گی، کہیں دور دور تک نظر نہیں آؤں گا آپ کو۔
بلکہ دعا کیجیے گا کہ مر جاؤں تاکہ قصہ ہی تمام ہو جائے۔ آپ جیسے باپ ہونے پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر آپ مجھے اس طرح ذلیل کرتے ہیں جیسے میں آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کا ملازم ہوں، بلکہ ملازم سے بھی آپ اچھے طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں، مگر مجھے صرف اور صرف اس گھر کا ذلیل ہونے والا انسان سمجھتے ہیں۔ جبران خان کے چہرے پر خاموش اذیت تھی۔ ہاں یہی سمجھتا ہوں، اب جاؤ، مگر یاد رکھنا ارحم، دولت کے بغیر جینا آسان ہے مگر اپنے باپ کی بددعا کے ساتھ نہیں۔ تم نے آج میرا بہت دل دکھایا ہے، تمہاری یہ زبان درازی تمہیں بہت نقصان پہنچائے گی۔ تم دیکھ لینا، تم دوبارہ لوٹ کر میرے پاس ہی آؤ گے، تب میں پوچھوں گا کہاں گئی وہ اکڑ جو تم مجھے دکھا رہے تھے۔ ان کا لہجہ بکھرا بکھرا تھا۔ ارحم نے پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے، ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی لرز رہی تھی۔ وہ رک کر ایک لمحے کو مڑا، نگاہوں میں ضد اور اداسی کا امتزاج تھا۔ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں اس گھر پر، اور میں کبھی نہیں آؤں گا، یہ آپ بھی لکھ لیں۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ گونج دیر تک لاؤنج میں پھیلی رہی۔ جبران خان کچھ دیر دروازے کو دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ کے، چہرے پر شکستگی، آنکھوں میں نمی۔ ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا، کاش تم جان پاتے ارحم، یہ غصہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ باہر سڑک پر گاڑی کا شور مدھم ہوتا گیا اور گھر کے اندر ایک خاموشی اتر آئی، ایسی خاموشی جو لفظوں سے زیادہ سزا دیتی ہے۔ رات کا اندھیرا پورے گھر میں پھیلا تھا۔ گھر کے ارد گرد خاموشی پھیلی تھی، بس باورچی خانے سے نوڈلز کے ابلنے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ نوال چولہے کے سامنے کھڑی چمچ سے ہلکی ہلکی ہلچل دے رہی تھی۔ بھاپ کے ساتھ اس کے چہرے پر نرمی اور چمک پھیل گئی۔ سادہ نیلا ڈریس، کھلے بال اور آنکھوں میں ایک معصوم سا سکون، مگر اگلے ہی لمحے یہ سکون ٹوٹ گیا۔ کھڑکی کے شیشے کے پار کسی کے کودنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ نوال کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے چونک کر باہر دیکھا، ایک سایہ دیوار کے اوپر سے اندر آ رہا تھا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا، سانس پھولی ہوئی، آواز کانپتی ہوئی نکلی، یا اللہ، گھر میں چور آ گیا، اللہ جی میں کیا کروں۔ پہلے تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر اچانک کچھ سوچ کر چولہے کے پاس پڑا بیلن پکڑ لیا۔ چہرے پر خوف کے ساتھ بہادری کا عجیب امتزاج تھا۔ آہستہ آہستہ قدموں کے بل باہر نکلی، جوتوں کی چاپ دبانے کی کوشش میں۔ باہر صحن میں وہ شخص اب کھڑا اپنے کپڑوں کی مٹی جھاڑ رہا تھا۔ اس نے ابھی چہرہ سیدھا بھی نہ کیا تھا کہ نوال نے پوری طاقت سے بیلن اس کی پیٹھ پر دے مارا۔ بابا، چور آیا ہے گھر میں، باہر آئیں۔ اسد بھائی، شازمان بھائی، علی بھائی۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ وہ شخص درد سے دوہرا ہو گیا۔ آہ، یا خدا، پاگل لڑکی! وہ پلٹ بھی نہیں پایا تھا۔ کمر میں اتنی شدت کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں اوپر والے پورشن سے تینوں لڑکے دوڑتے ہوئے نیچے اترے۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے چور چھوٹی؟ اندر سے اسجد صاحب بھی دروازہ کھول کر باہر آئے، سفید کرتا، چہرے پر سختی، ہاتھ میں موبائل۔ نوال فوراً ان کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ بابا، میں نے چور پکڑا ہے، دیکھیں دیکھیں، یہ دیوار پھلانگ کر آیا ہے، میں نے اس کو بیلن مارا ہے۔ شازمان، علی اور اسد نے جھپٹ کر اس شخص کو پکڑ لیا جو اب بھی زمین پر بیٹھا اپنی کمر سہلا رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ کراہتے ہوئے بولا، گدھوں، میں ہوں ارحم۔ تینوں نے چونک کر چہرہ دیکھا۔ کیا تم؟ نوال کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ یہ چور نہیں؟ شازمان ہچکچاتے ہوئے بولا، انکل، وہ اصل میں یہ ہمارا دوست ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک لڑکا اور ہمارے ساتھ رہنے آ رہا ہے، رینٹ بھی بڑھا رہے ہیں۔ اسد صاحب نے سخت نظروں سے سب کو دیکھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے گھر میں داخل ہونے کا؟ اگر رات کے وقت آنا تھا تو بیل نہیں بجا سکتے تھے؟ ارحم نیچے بیٹھے بیٹھے بولا، انکل، دراصل بیل بجائی تو تھی، بجلی چلی گئی تھی شاید، پھر دیوار چھوٹی لگی تو سوچا کہ جمناسٹک کر لوں۔ اسد صاحب کی آواز گرجی، یہ کوئی سرکس ہے؟ نوال کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ اس نے شرمندگی سے آہستہ سے کہا، بابا، میں نے تو بہت زور سے مارا تھا، دیکھیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ اسد صاحب نے غصے سے اسے دیکھا، بے وقوف لڑکی، اندر جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں اسے۔ نوال منہ بناتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئی، مگر جاتے جاتے زیر لب بڑبڑائی، چور تو نہیں نکلا مگر مزہ پورا آیا۔ ارحم نے ترچھی نظروں سے اس کو گھورا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو دیکھ آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ اسد صاحب ارحم کے قریب گئے، ہاتھ بڑھایا، اٹھو لڑکے، ٹھیک ہو؟ وہ فوراً سیدھا ہو گیا۔ ارحم نے بمشکل اٹھ کر ہلکا سا ہاتھ ہلایا، جی زندہ ہوں، بس ریڑھ کی ہڈی کچھ ناراض ہے۔ علی ہنستے ہوئے بولا، یار، تمہارا انٹری سین بڑا ایکشن فلم والا تھا۔
اگلی بار دروازے سے آنا، نہیں تو نوال اگلی بار بیلن نہیں پتیلا مارے گی۔ شازمان فوراً بولا، جی سر، ہم آئندہ دھیان رکھیں گے۔ واقعی غلطی ہماری تھی۔ اسدد صاحب نے گہری سانس لی۔ صبح بات ہوگی۔ میں یہ سب اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ یاد رکھو، یہ تمہارے باپ کا نہیں، میرا گھر ہے۔ رہنا ہے تو اصولوں کے ساتھ رہو، ورنہ کہیں اور ٹھکانہ دیکھو۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ تینوں نے ایک ساتھ کہا، جی سر، بالکل سر۔ وہ اندر چلے گئے۔ جب وہ سب اندر جانے لگے تو نوال دروازے کے پیچھے سے جھانکتی نظر آئی۔ ارحم نے اسے دیکھا، مسکرانے کی کوشش کی، مگر درد سے چہرہ بگڑ گیا۔ وہ دبے ہونٹوں سے بولی، معاف کیجیے گا، مجھے لگا آپ چور ہیں۔ ارحم ہلکا سا ہنسا۔ آپ نے جیسے مارا ہے، آئندہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں۔ اس طرح اگر وار کریں گی تو چور کی جان نکل جائے گی۔ وہ فوراً غائب ہو گئی۔ پیچھے سے علی کی ہنسی گونجی، یار ارحم، خوش آمدید اس گھر میں۔ پہلی رات ہی بیلن کی سلامی مل گئی، جبکہ وہ سر چھٹکتے شازمان کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکوں کا کمرہ ویسا ہی لگ رہا تھا جیسے عام طور پر ہوتا ہے۔ کمرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی طوفان نے گزر کر سب کچھ الٹ پلٹ دیا ہو۔ بستر کی چادر مڑی توڑی، تکیے زمین پر، ایک جوتا صوفے کے نیچے، دوسرا ٹی وی کے قریب۔ خالی چپس کے پیکٹ اور بوتلیں ادھر ادھر بکھری تھیں۔ پنکھا ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ چل رہا تھا اور کھڑکی سے باہر کی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ ارحم کو بمشکل سہارا دے کر لایا گیا۔ وہ صوفے پر دھپ سے بیٹھا اور فوراً دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، چہرے پر تھکن اور بیزاری کا امتزاج۔ یار، کوئی پانی میں نیمبو ڈال کر دے دو، دماغ پھٹ رہا ہے، وہ کراہ کر بولا۔ شازمان نے اسے غور سے دیکھا۔ تم نے شراب پی ہے ارحم؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، تھوڑی سی، بس 2-3 گلاس۔ شازمان نے گہری سانس لی اور اسد کو اشارہ کیا، جا یار، اس کے لیے نیمبو پانی لے آ۔ چند لمحے بعد اسد کچن سے گلاس اٹھائے آیا۔ یہ لو، نجات دہندہ پانی۔ ارحم نے گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ چہرہ بگڑ گیا۔ یہ کیا زہر بنایا ہے؟ نمک کم ڈالا یا نیمبو زیادہ؟ اسد ہنسا، یہ علاج ہے بھائی، موکٹیل نہیں۔ کڑوا پانی معدے میں گیا تو ارحم کا دماغ ذرا سنبھلا۔ اس نے خود کو سیدھا کیا۔ شازمان اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اب بتا، ہوا کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انکل نے نکال دیا یا کوئی اور کہانی ہے؟ وہ چاروں ایک دوسرے کی مکمل زندگی سے واقف تھے، اسی لیے ہر ایک کو جانتے تھے۔ ارحم تلخی سے ہنسا۔ کہانی؟ پوری فلم بنا دی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، وہ پلاننگ میں تھے۔ نکال دیا؟ بولا گھر چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، تم نالائق ہو۔ علی صوفے کے بازو پر بیٹھتے ہوئے بولا، تو بھائی تیرے اپنے فلیٹ ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسے ہیں، ادھر کیوں آ گیا؟ ارحم تھکے ہوئے لہجے میں بولا، دماغ خراب تھا۔ اگر اکیلا ہوتا نا تو شاید کچھ کر بیٹھتا۔ یہاں کم از کم بات کرنے والے تو ہیں۔ پھر وہ اچانک بولا، اور وہ بیلن والی لڑکی کون تھی جس نے میری کمر توڑ دی؟ اسد ہنسی روکتے ہوئے بولا، وہ نوال ہے، انکل کی بیٹی، معصوم، سیدھی سادی، مگر تھوڑا جلدی گھبرا جاتی ہے۔ شازمان بولا، چھوٹی بہن جیسی سمجھ لو، ہمیں بھی یہاں آئے صرف 1.5 مہینہ ہوا ہے۔ علی شرارت سے بولا، اور وہ بڈھا کھڑوس جو چلا رہا تھا، وہی انکل ہیں؟ اکڑ ان کی پہچان ہے، ہماری تو ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ پہلے تیرے باپ سے زیادہ تیز مزاج بندہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اب دیکھ لیا۔ ارحم طنزیہ ہنسا، واہ، کمال کی جگہ ملی ہے، ایک لڑکی جو بیلن مارتی ہے، ایک باپ جو اکڑتا ہے، اور تم تینوں جو کمرے کو میدان جنگ بنا کر بیٹھے ہو۔ بھاڑ میں جائیں سب، بس جگہ مل جائے یہی کافی ہے۔ شازمان نے صوفے کے سامنے بستر کی طرف اشارہ کیا، یہی تمہاری پینٹ ہاؤس سویٹ ہے۔ فرش صاف کرنا، بستر سیدھا کرنا، باقی آزادی تمہاری۔ ارحم نے ناگواری سے ارد گرد دیکھا۔ تم لوگ یہاں رہتے ہو یا یہاں رہنا تم پر مسلط کیا گیا ہے؟ کپڑے ایسے بکھرے ہیں جیسے کوئی لوٹ مار کر بھاگا ہو۔ علی فوراً بولا، ہاں تو ہمارے ہاں صفائی ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے، جب انکل خود اوپر چڑھ کر آتے ہیں۔ اس دن ہم سب کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسد ہنستے ہوئے بولا، اب تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ اگلی بار وہ چیکنگ کے دوران تمہیں بھی تقریر سنا دیں گے۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ شازمان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، احتیاط سے رہنا، اگلی بار نوال بیلن کی بجائے پتیلا بھی استعمال کر سکتی ہے۔ ارحم بیزار لہجے میں بولا، بس کرو یار، سر ابھی بھی بج رہا ہے، یہ کمرہ صاف کر لو یا مجھے باہر سلا دو۔ شازمان نے آنکھ کر کہا، بھائی اب تو یہ تیرا بھی کمرہ ہے، صفائی خود کرنی ہوگی، یہاں میڈ صرف انکل کی ڈانٹ ہے۔ ارحم نے سر جھٹکا، تم تینوں کا مذاق بھی تمہارے کمرے جیسا بکھرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ کہا لگا کر ہنسے،
صبح کی مدھم روشنی باورچی خانے میں پھیل رہی تھی۔ دیواروں پر لگے سبز پردے ہلکی ہوا سے سرسرانے لگے۔ نوال چولہے کے سامنے کھڑی آملیٹ بنا رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی اسجد صاحب نے کمرے میں قدم رکھا، کرسی کھینچ کر بیٹھے اور بھویں سکیڑ کر بولے، یہ 2 آملیٹ کیوں بنا رہی ہو؟ تم تو کھاتی ہی نہیں ہو صبح کا ناشتہ۔ نوال نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ ابو وہ زخمی ہو گیا تھا نا، مجھے لگا شاید بھوک لگی ہو۔ اسجد صاحب نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ اچھا تو اب تمہارے دل میں ہمدردی بھی جاگ اٹھی، جسے کل تم نے بیلن سے خوش آمدید کہا، آج اسی کے لیے آملیٹ بنا رہی ہو۔ نوال نے چولہے کی آنچ مدھم کی، رخ موڑے بغیر بولی، مجھے نا بہت ڈر لگ رہا ہے ابو، کہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، وہ ہم پر پولیس کیس کر سکتا ہے۔ آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس کی طبیعت پوچھائیں۔ یہ ناشتہ اسے دے دینا ہماری طرف سے، اس کا دل ہم سے نرم پڑ جائے گا۔ اسجد صاحب نے کرسی کے بازو پر ہاتھ مارا۔ بس کرو نوال، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی۔ اگر ٹوٹ بھی گئی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور تمہیں کوئی کچھ کہے میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ نوال نے پلٹ کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، لہجہ بھرا ہوا مگر نرم تھا۔ لیکن ابو غلطی تو میری ہے، میں نے ہی مارا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر اچانک غصے سے بول اٹھے، تمہیں ضرورت ہی کیا تھی ہاتھ اٹھانے کی؟ خدا نخواستہ اگر وہ واقعی چور ہوتا اور تم پر حملہ کر دیتا تو تم نے سوچا بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ نوال نے نظریں جھکائیں، آواز بامشکل نکلی، سوچا تھا ابو، بس اس وقت غصہ آ گیا، میں ڈر گئی تھی۔ اسجد صاحب نے لمبی سانس لی، آواز ذرا دھیمی ہوئی، نوال دنیا اتنی سادہ نہیں جتنی تم سمجھتی ہو، ہر کسی پر ترس کھانا ضروری نہیں ہوتا۔ نوال نے قدم آگے بڑھایا اور ان کے سامنے آ کر بولی، میں جانتی ہوں ابو، مگر دل نہیں مان رہا، بس ایک بار جا کے دیکھ لیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو میں سکون سے ناشتہ کر لوں گی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پکی ضد، نرمی اور خوف سب اکٹھے تھے۔ تم بھی نا بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، ایک بار کچھ ٹھان لو تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، فیصلہ نہیں بدلتا۔ نوال کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تو پھر آپ جا رہے ہیں نا؟ وہ کرسی سے اٹھے، جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اگر اس نے زبان چلائی تو تم ہی سنو گی میری ڈانٹ۔ نوال نے اطمینان بھری سانس لی، ڈانٹ آپ کی سن لوں گی ابو، مگر ضمیر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اسجد صاحب نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لی، سر جھٹک کر بولے، پلیٹ پکڑاؤ، دیکھ لیتے ہیں تمہارے اس زخمی ہیرو کو۔ دروازے سے نکلتے ہوئے ان کے قدموں کی چاپ باورچی خانے میں گونج رہی تھی۔ نوال نے چولہے کی آنچ بند کی، کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ روشنی اب تیز ہو گئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جیسے بوجھ تھوڑا ہلکا ہو گیا ہو۔ اوپر والے حصے میں لڑکوں کے کمرے کا عالم عجیب سا تھا، پردے آدھے گرے ہوئے، میز پر برتنوں کے ڈھیر، اور فرش پہ جوتے ایسے بکھرے تھے جیسے کسی نے ان پر جنگ چھیڑ دی ہو۔ اسجد صاحب نے ٹرے ہاتھ میں پکڑے، دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے ذرا زور سے دروازہ بجایا، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ چرچراتا کھلا، علی آنکھیں ملتا ہوا سامنے آیا، بال بکھرے، قمیص کے بٹن آدھے کھلے۔ کون سا وقت ہے یہ سونے کا؟ اسجد صاحب نے ٹرے میز پہ رکھتے ہوئے کہا، یہ کیا حشر بنایا ہے تم لوگوں نے میرے گھر کا؟ کوڑا دان بنا رکھا ہے۔ علی بس آنکھیں جھپکاتا رہ گیا۔ اتنے میں اندر سے ارحم بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شازمان اور اسد بھی ایک ایک کر کے جاگ گئے۔ کمرے میں یکایک سناٹا چھا گیا۔ اٹھو سب، یہ کپڑے دیکھو، یہ جوتے، یہ چپس کے خالی پیکٹ، کیا یہاں کوئی رہتا ہے یا جنگل کا ڈیرا ہے یہ؟ اسد صاحب کی آواز میں وہی مخصوص غصہ تھا جس میں روک ٹوک کم اور طنز زیادہ ہوتا تھا۔ شازمان نے آہستہ سے کہا، سر ہم بس رات کو دیر سے آئے تھے، صفائی کا وقت نہیں ملا۔ صفائی کا وقت نہیں ملا؟ وہ درمیان میں بول پڑے، تو یہ سب دیکھنے والا کون ہے؟ میں اب تم لوگوں کے پیچھے جھاڑو لے کر گھوموں؟ کمرے کی فضا بوجھل تھی، ارحم چپ چاپ بیٹھا سب سن رہا تھا، چہرے پر حیرت صاف تھی۔ اسد صاحب نے اس پر نظر ڈالی اور لہجہ ہلکا کیا، اور تم ہی ہو نا جو بیلن لگا تھا؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ ارحم نے آہستہ سر ہلایا، جی ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو تو سن لو، یہاں کچھ اصول ہیں جو اب سے بدلنے نہیں والے۔ میرے پوشن میں کوئی نہیں آئے گا، تم لوگ سیدھا اوپر جاؤ گے، سیدھا۔ میرے گھر کے اندر آنے کی اجازت کسی کو نہیں، سمجھ آئی؟ سب نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اور سن لو، صبح 10 بجے کے بعد میرے گھر کے اندر کسی کی شکل نہیں دکھنی چاہیے۔ صبح آؤ، دوپہر باہر گزارو، صرف میری موجودگی میں رات کو سونے آؤ گے۔ شازمان نے دبی آواز میں کہا، سر کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے نا، پھر وہ دیر تمہاری ہوگی، میری نہیں۔ میرا گھر تمہارا ہاسٹل نہیں ہے۔
وہ ٹرے سے کپ ہٹا کر میز پہ رکھ رہے تھے، پھر اچانک بولے، اور ہاں، اب کرایہ پورے 5,000 بڑھ رہا ہے، پانی بھی کم خرچ کرو گے، آج کوئی نہیں نہائے گا۔ شازمان کے چہرے پر ہنسی چھپ نہ سکی، اس نے اسد کو کوہنی ماری۔ ارحم بے اختیار بولا، ایسے گندے ہی باہر چلے جائیں۔ اسد صاحب نے اس کی طرف گھورا۔ پہلے بھی تم لوگ صاف کب تھے؟ پچھلی بار نل 24 گھنٹے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میرا گھر ہے، تم لوگوں کے باپ کا نہیں ہے۔ کمرے میں ایک دم دبی ہنسی پھیل گئی۔ اسد صاحب نے سب کو سخت نظروں سے دیکھا۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے، اگر آج شام تک یہ کمرہ ٹھیک نہ ہوا تو تم سب اپنا سامان نیچے رکھ دینا، پھر تمہیں صاف کمرہ تب ملے گا جب میں خود معائنہ کروں گا۔ ارحم نے بمشکل ہنسی دبائی۔ جی بالکل، خود چیک کر لیجئے گا۔ چیک تو کروں گا۔ اب اٹھو، چادریں تہہ کرو، برتن نیچے دو اور کھڑکیاں کھولو، اتنی بدبو آ رہی ہے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اسد نے سر جھکائے، آہستہ سے کہا، سر اگر اجازت ہو تو ہم نہا لیں، شاید بدبو کم ہو جائے۔ وہ رکے، لمحے بھر کو ان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئے۔ ہاں مگر گرم پانی نہیں، وہ اب میرا ہے۔ لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کہا پھوٹ پڑا۔ اسد صاحب نے غصہ دکھانے کی کوشش کی، مگر ہونٹوں کے کنارے تھوڑے سے کھنچ گئے۔ ہنس لو، شام تک تمہاری ہنسی بھی اتر جائے گی۔ وہ ٹرے اٹھاتے ہوئے پلٹے، قدموں کی دھمک کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ کمرے میں خاموشی کے بعد پھر کہے گونجنے لگے۔ ارحم نے تکیے سے سر ٹکاتے ہوئے کہا، یار تمہارے یہ صاحب تو فوجی نکلے۔ علی ہنستے ہوئے بولا، ہاں مگر ٹرے والے فوجی۔ باہر سے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، سب خاموش ہو گئے۔ اسد صاحب کی آواز گونجی، ہنسی بند اور کھڑکیاں کھولو، میں نیچے بھی سن رہا ہوں۔ اس بار کسی نے ہنسنے کی ہمت نہیں کی، بس سب کے چہرے پر دبکی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ کچھ گھنٹے بعد لاؤنج میں فرش پہ چادر بچھی ہوئی تھی، بیچ میں ڈبل روٹی، آملیٹ، چائے کے کپ اور ایک سستی سی خوشبو جو تیل میں تلے انڈوں سے اٹھ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر نیند ابھی باقی تھی، مگر بھوک نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ شازمان چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولا، چلو بھائی ناشتے پر آ جاؤ، پھر نکلتے ہیں۔ ارحم ابھی تازہ منہ دھو کر آیا تھا، بال پیچھے الٹے ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھے۔ کہاں جا رہے ہو سب؟ اسد چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا، یار مجھے آفس جانا ہے، علی کو بھی۔ شازمان یونیورسٹی جائے گا، اور تم؟ اس نے پوچھا۔ ارحم کچھ لمحے چپ بیٹھا رہا، پھر چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر بولا، میں بھی چلا جاتا ہوں کافی ہاؤس کی طرف، یا شاید اپنے باپ کے گھر۔ دیکھ لو ان کی شکل، ویسے وہ بڈھا کچھ زیادہ ہی نہیں بولتا۔ علی ہنسا، بولتا؟ تم نے تو کل صرف جھلک دیکھی ہے، ہم تو پورے لیکچر سن چکے ہیں۔ اگر کم رینٹ پر رہنا ہے نا، پھر یہ بڈھا بہترین ہے، کبھی کبھار کھانا بھی دے دیتا ہے، اور ہاں جب موڈ بن جائے تو پانی بھی کبھی کبھی دے دیتا ہے۔ شازمان نے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر کہا، لیکن بندہ سخت ہے، ایسے جیسے گھر نہیں، فوجی بیرک ہو۔ ناک میں دم کر دیا ہے؟ ارحم نے کہا لگایا، کمزوری کیا ہے اس کی؟ کوئی تو ہوگی، اس کی گردن دبوچ لو۔ شازمان چائے پیتے ہوئے بولا، کمزوری صرف ایک، اس کی بیٹی نوال، اس کے علاوہ تو اسے کسی کی شکل پسند نہیں۔ ہمیں بھی ملازم سمجھتا ہے، اللہ گواہ ہے، ہم کرایہ دار ہیں، نوکر نہیں۔ ارحم نے ڈبل روٹی کا ٹکڑا پلیٹ پہ رکھا، ایسے لوگوں کو نا سبق سکھانا چاہیے۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ علی نے مسکرا کر پوچھا، اور وہ کیسے سکھائیں گے حضور؟ ارحم نے لمحے بھر کو سوچا، پھر آہستہ سے کہا، اغوا کر لو اس کی بیٹی کو۔ چائے کے گھونٹ کے ساتھ سب کا سانس اٹک گیا، پھر ہنسی کا ایک دور چلا۔ اسد نے کہا، یار تیرے رات کے نشے کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں کیا؟ نہیں، سن تو لو، 2-4 دن قید رکھو، بس ڈرا دو پیچھے سے اس کے باپ کو فون کر کے، تھریٹ دو، بندہ سیدھا ہو جائے گا۔ اور میں تو سچ کہوں اس لڑکی سے بدلہ لینا ہی بنتا ہے، میری پیٹھ پہ بیلن مارا، وہ بھی بغیر وارننگ کے۔ شازمان ہنستے ہوئے بولا، ارحم بھائی وہ بچی ہے، 18 سال کی، بڑی معصوم لگتی ہے۔ علی چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولا، بھائی ٹھیک بول رہا ہے، تھوڑا ڈرا دیں گے تو ٹھیک رہے گا، ایسی بہادری دکھا کے بیلن اٹھانے والی لڑکیاں روز روز نہیں ملتی۔ ارحم شرارتی لہجے میں بولا، تو بولو، اٹھائیں اسے، ایک چھوٹی سی مہم چلائیں۔ علی نے ہنسی دبا کر کہا، مطلب؟ کڈنیپنگ مہم؟ ہاں پر مزے کے ساتھ، اور اس بڈھے کا دماغ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے فوراً آنکھیں بڑی کر کے کہا، مزے سے مراد؟ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ارحم پر تھیں۔ وہ روٹی لپیٹتے ہوئے بولا، مزے سے مراد یہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، مطلب لڑکی کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، تھوڑا ڈرامہ کریں گے تاکہ آئندہ کسی کی پیٹھ پر بیلن نہ مارے۔ اس کے باپ کو بھی فون کر کے ڈرائیں گے تاکہ تھوڑا سیدھا ہو جائے، اور تم لوگ یہاں آرام سے رہو،
کوئی روک ٹوک نہیں، شازمان نے کہا لگایا۔ یار تمہاری عقل کبھی کبھی فلمی ڈائریکٹر جیسی ہو جاتی ہے۔ اسد بھی چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا۔ پھر کیا خیال ہے؟ پلان نوال آپریشن لانچ کر دیں؟ علی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں ہوں ٹیم کا ڈرائیور، اگر پکڑے گئے تو سب کہیں گے میں صرف چائے لانے والا ہوں۔ سب ہنسنے لگے۔ ارحم نے سنجیدہ چہرہ بنا کر کہا، پکڑے کیسے جائیں گے؟ لڑکی کو آرام سے لے آئیں گے، تھوڑا ڈرا دیں گے پھر چھوڑ دیں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شازمان کہا دباتے ہوئے بولا، ہاں ہاں بس بیلن کا بدلہ لینا ہے نا، چل پھر، یہ جرم بھی فیشن میں آ گیا۔ چاروں زور سے ہنس پڑے۔ چائے کے چھینٹے، انڈے کی خوشبو اور ہنسی کی گونج کے بیچ وہ سب لمحے بھر کے لیے اپنے غم بھول گئے اور ایک نئی پلاننگ میں لگ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد پورا منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ بات مذاق سے شروع ہوئی تھی لیکن اختتام مکمل پلاننگ پر ہو گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد دوپہر کی دھوپ میں گلی کے کنارے وہ چاروں لڑکے کھڑے تھے۔ گاڑی سائڈ پر لگی ہوئی تھی، بونٹ نیم کھلا، جیسے کوئی مشین ٹھیک کر رہا ہو۔ حالانکہ سب کے چہروں پر الگ ہی مشن کے آثار تھے۔ شازمان ہاتھ جیب میں ڈالے پریشان سا بولا، یار رہنے دو، نوال بہت معصوم ہے، بلا وجہ گھبرا جائے گی، کوئی مذاق نہیں ہے یہ، اور اگر اس کی عزت پر بات آ گئی تو ہم سب کبھی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ بہنوں والے ہیں، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ اسد نے فوراً جیب سے ایک رومال نکالا جس پر کلوروفارم کی خوشبو چھائی ہوئی تھی۔ کیوں گھبرائے گی، ہم کوئی کاٹ کھانے جا رہے ہیں، تھوڑا سا سبق سکھانا ہے، ورنہ یہ بڈھا روز ناک میں دم کرتا رہے گا۔ مجھے تو لگتا ہے یہاں سال بھر گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور مجھے پورا سال یہیں رہنا ہے۔ ہم اس کے ساتھ کچھ غلط تھوڑی کریں گے، صرف اغوا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی غلط انٹینشن نہیں ہے۔ وہ ہماری بہنوں جیسی ہی ہے، تو تم ایسا الٹا سیدھا کیوں سوچ رہے ہو؟ علی گاڑی کے ٹائر کے پاس جھک کر بولا، بالکل ٹھیک بول رہا ہے، یہاں رہنا ہے تو بڈھے کو قابو میں لانا پڑے گا۔ اس نے اپنی جینز چھاڑی اور مسکرا کر بولا، ویسے سچ کہوں مزہ تب آئے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی کرایہ داروں کے قبضے میں ہے۔ لیکن یار ڈر بھی لگ رہا ہے، وہ بڈھا غصے والا ہے، اس سے کئی گنا خطرناک بھی ہے، بس اسی چیز کی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ تو سب قابو میں ہے۔ شازمان نے ایک لمبی سانس لی اور ارحم کی طرف دیکھا جو چپ چاپ سڑک کے اس پار موجود کالج کے گیٹ پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا اور نہایت دھیمی آواز میں بولا، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ارحم بلا وجہ تم کسی کے معاملے میں ایسے نہیں پڑتے، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، مجھے بتاؤ گے یا ابھی ارادہ نہیں ہے؟ ارحم کے لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ آئی، کچھ نہیں، تم لوگوں کی مدد کر رہا ہوں بس، 1 ہفتے کی بات ہے، میرا باپ مجھے واپس بلا لے گا، تمہیں ہی یہاں پر کئی عرصہ گزارنا ہے، اس آدمی کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہاں رہنا تمہارے لیے مشکل بن جائے گا، وہ مشکل یہ تم تینوں کو 3 مہینے ہی رہنے دے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ بات پوری طرح گھما گیا، لیکن آنکھوں میں جگمگاتے جگنو اس کی آنکھوں سے مخفی نہیں تھے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، اس گروپ میں تمہیں سب سے زیادہ میں ہی جانتا ہوں، کوئی اور بات ہے، کچھ ہے اندر، بولنا، کیا چکر ہے؟ شاید میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں۔ کبھی بھی بات کو اندر نہیں رکھنا چاہیے، جب تک تم اس بات کو شیئر نہیں کرو گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ارحم نے نظریں نیچی کی، پھر دھیرے سے بولا، زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اچھی لگی ہے، پہلی بار کسی کو دیکھ کر ایسا لگا کہ میرا ساتھ ہی مل گیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ میں خود اپنی کیفیت سے ناواقف ہوں، بس چاہتا ہوں وہ میرے پاس رہے، میرے سامنے۔ شازمان بری طرح چونکا، کیا نوال؟ وہ ہر بری ایکٹیویٹی میں شامل رہتا تھا لیکن آج تک اس کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ گرلز الرجک تھا، لڑکیوں سے دور رہنے والا۔ اگر آج کسی کو پسند کر رہا تھا تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور تھی۔ جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اپنے چہرے کے تاثرات درست کرو اور بس چپ رہنا، ان 2 گدھوں نے سن لیا نا تو سارا شہر جان جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ ابھی بات باہر نکلے۔ شازمان ہنس دیا، تو پھر اس کو ڈرا کر کیا کرے گا؟ جا کر سیدھا رشتہ مانگ لے، انکل تو خود اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھ سے بھی بات کی تھی، کہا تھا کہ میری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہے تو میں بتاؤں۔ ارحم نے ہلکا سا کہا لگایا، ابھی نہیں، ابھی تو دل جیتنا ہے، اگر میرا باپ نہ مانا تو یہ لڑکی خود میرے پاس بھاگنے کو تیار ہو، اتنی محبت اس کے دل میں اپنے لیے پیدا کرنی ہے۔ شاہ زمان سر ہلاتے بولا، بہت خوب، پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہو، حد ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، اسی لمحے گھنٹی بجی، کالج کی چھٹی ہو گئی، لڑکیاں گول کی صورت گیٹ سے باہر نکلنے لگیں۔ شازمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کو یہ سب مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر دوستوں کے آگے مجبور ہو چکا تھا۔
ارحم کی نظریں ایک چہرے پر رک گئیں۔ نوال سفید دوپٹہ سنبھالتی سڑک پار کرتے ہوئے اپنے فون میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ آ گئی شکار، علی نے ہنستے ہوئے انجن سٹارٹ کیا۔ شازمان بولا، آخری بار کہہ رہا ہوں، یہ پاگل پن ہے، یہ مصیبت گلے پڑ جائے گی، مت کرو۔ اسد نے رومال لہراتے ہوئے کہا، چپ کر فلسفی، آج یہ نیا ایڈونچر کر کے ہی دم لیں گے۔ ارحم آگے بڑھتے ہوئے بے اختیار بولا، پوزیشن لو، جیسے پلان کیا تھا اسی پر عمل کرنا، ذرا سی گڑبڑ سے ہم پھنس سکتے ہیں۔ وہ دونوں چپکے سے آگے بڑھے۔ نوال اب گلی کے موڑ پر تھی۔ اسد نے ارحم کو اشارہ کیا، تیار؟ علی نے گاڑی ریورس سے سیدھی کی۔ بس جلدی کرو، اس سے پہلے کوئی آ جائے، اور زیادہ وقت نہیں لگانا۔ جیسے ہی نوال ان کے قریب سے گزری، اسد اور ارحم اچانک اس کے سامنے آ گئے۔ اسد نے تیزی سے رومال اس کے منہ پہ رکھا۔ نوال نے ایک دم ہاتھ جھٹکے، ہلکی سی آواز نکلی، مگر چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ او بھائی، یہ تو کام ہو گیا۔ علی نے دروازہ کھولا۔ جلدی کر، چاروں کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ارحم نے اسے باہوں میں اٹھایا۔ بھاری نہیں ہے جتنی لگتی ہے، بس اب آرام سے بٹھا دو۔ نوال کو نرمی سے پچھلی سیٹ پر لٹایا گیا۔ شازمان ہاتھوں میں سر لیے بیٹھ گیا۔ یار، تم لوگوں نے کر بھی دیا یہ سب، تم لوگ واقعی پاگل ہو چکے ہو۔ ارحم نے اسے کندھے سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا۔ اب پیچھے مت ہٹنا، فلم شروع ہو چکی ہے، اب ہمیں صرف اور صرف اداکاری کرنی ہے۔ علی نے انجن میں زور دیا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پہ دوڑی تھی۔ اسد اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بھائی یہ فارم ہاؤس تو محفوظ ہے نا؟ کہیں ہم سب پھنس نہ جائیں۔ سب کے کیریئر کی شروعات ہیں، مگر ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو سب برباد ہو جائے گا، مذاق ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی علی اس کے ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ہاں محفوظ ہے، میں گیا ہوں وہاں پر، وہاں بس گائے ہیں اور اب ایک شہزادی ہے، ٹینشن کی بات نہیں۔ گائے اور شہزادی، شازمان نے طنز کیا، کمال کا کمبینیشن ہے۔ ارحم مسکرا کر بولا، خاموش رہو، میں چاہتا ہوں جاگنے کے بعد یہ پہلا چہرہ میرا دیکھے، باقی تم سب کی شکلیں بعد میں، اسی لیے تم سب دور رہنا۔ ان دونوں نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف گردن موڑی، مگر شازمان کے اشارے پر خاموش ہو گئے۔ گاڑی گلی سے نکل گئی۔ پیچھے ہوا میں صرف کلوروفارم کی مدھم خوشبو رہ گئی، جیسے کوئی مذاق وقت کے ساتھ سنجیدہ ہونے جا رہا ہو۔ 2 گھنٹے بعد فارم ہاؤس کے لاؤنج میں وہ چاروں نیم دراز بیٹھے تھے۔ ٹیبل پر خالی چائے کے کپ، چپس کے پیکٹ اور اسد کے جوتے کا ایک تلا الگ پڑا تھا۔ باہر شام کی ہوا آہستہ آہستہ دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ شازمان نے گھڑی دیکھی، 4 بج رہے تھے۔ کہیں وہ جاگ نہ گئی ہو، بھوک بھی لگی ہوگی، چل کر دیکھتے ہیں ذرا کیا حال ہے اس کا۔ اسد جمائی لے کر بولا، یار تو ہر وقت نرس بن جاتا ہے، بھوک لگ گئی ہوگی، جاگ گئی ہوگی، پانی پی لیا ہوگا، حد ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی ارحم جھٹ سے اٹھ کر بولا، ہاں میں بھی سوچ رہا تھا، کالج سے آئی ہے، صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوگا، چلو کھانا دے آتے ہیں۔ ویسے بھی یہ کام تم تینوں سے نہیں ہونا، میں ہی جاؤں گا پہلے۔ علی نے کرسی سے ٹانگ لٹکاتے ہوئے طنز کیا، ہاں بھائی، ہیرو صاحب جا رہے ہیں قیدی کی خدمت کو۔ ویسے میں نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ زیادہ ہی اس لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لے رہے، جیسے ہی اس کا نام آ رہا ہے تمہارے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ بھائی لوگوں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سب ہنستے ہوئے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تو منظر بالکل ویسا نہیں تھا جیسا کسی نے سوچا تھا۔ وہ لڑکی کھلے بال، آنکھوں میں چمک، ہاتھ میں گلدان لیے دروازے کے عین سامنے کھڑی تھی۔ چاروں کے قدم وہیں جم گئے۔ ارے ہائے ماں، اسد کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ارے بہن نیچے کرو، ہم ہیں۔ شازمان پیچھے ہٹا، میں نے کہا تھا نا، مت چھیڑو، یہ کوئی عام لڑکی نہیں، پوری فلم ہے۔ وہ لڑکی خفگی سے بولی، بھائی آپ لوگ کیا، آپ نے مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولی، میرے بابا کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ لوگوں نے بیلن مارنے کی سزا دی ہے مجھے؟ حالانکہ میں نے معافی بھی مانگی تھی آپ سے۔ اسد نے سر کھجایا، ہاں بالکل، یہی سمجھ لو، اتنی زور سے بھائی کی پیٹھ پہ بیلن مارا تھا، اب تمہیں پتہ لگے گا بدلہ کسے کہتے ہیں۔ وہ بولی، اچھا سوری، لیکن آپ کی ریڑھ کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی؟ اگر ٹوٹ گئی ہو تو میں مرہم لگا دوں۔ وہ ارحم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ علی زور سے ہنسا۔ ارحم نے چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ٹوٹا میرا، بس یہ بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ ہم تو یہی پوچھنے آئے تھے، بلا وجہ بات کو لمبا کر رہی ہو۔ وہ فوراً بولی، ہاں پیزا کھاؤں گی، اور ہاں ڈبل چیز والا، کیونکہ آج جمعرات ہے، میں ہمیشہ جمعرات کو پیزا کھاتی ہوں، یہ میری ڈائٹ میں شامل ہے، اگر یقین نہیں تو جا کر آپ لوگ میرا ڈائٹ پلان دیکھ لیں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ اسد آنکھیں پھاڑ کر بولا، بی بی تم اغوا ہوئی ہو، سسرال نہیں آئی جو فرمائشیں شروع کر دی ہیں، جو دال روٹی ملے اسے چپ کر کے کھا لینا، خبردار جو الٹی سیدھی فرمائش کی، ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو تمہاری ایک بات پر کھانا حاضر کر دیں گے۔ وہ مسکرا کر بولی،
سسرال میں کون فرمائش کرتا ہے؟ فرمائش تو میکے میں ہوتی ہے، اور ویسے بھی اگر پیزا نہیں ملا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ یہ میرا اصول ہے، جمعرات کو پیزا ہر حال میں چاہیے، صبح یا دن یا رات، ان تینوں میں سے ایک دفعہ میں پیزا ضرور کھاتی ہوں، ورنہ میں بھوکی رہتی ہوں۔ شازمان نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے۔ یار یہ تو ڈائریکٹ ہمیں بھوکا مار دے گی، اگر یہ کچھ نہیں کھائے گی تو ہم کیسے کھائیں گے؟ ارحم ضد ہو کر بولا۔ کس بلا کو اٹھا لائے ہو؟ مجھے لگتا ہے مذاق ہمارے گلے پڑنے والا ہے، وہ دہائی دینے والے انداز میں بولا۔ اسے لگا تھا کہ لڑکی ڈر جائے گی، روئے گی، منت کرے گی، تب وہ اس سے نکاح کی پیشکش کرے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ وہ سامنے سے پیزا کی فرمائش کر رہی تھی۔ شازمان نے خالی پلیٹ اٹھائی اور کہا، تمہیں ہی شوق تھا نا بہادری کا، اب خود سنبھالو، میں تو جا رہا ہوں اپنا اسائنمنٹ بنانے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ کتنا سمجھایا تھا تم تین گدوں کو، لیکن سنتے کب ہو میری؟ تمہیں تو گدا کہنا بھی گدے کی توہین ہے۔ اب بھوک تو خود ہی، میں جا رہا ہوں۔ علی بھی مسکراتے ہوئے بولا، میں تو پاپ کارن لینے جا رہا ہوں، تماشا تم دونوں کرو۔ تم دونوں کو زیادہ شوق تھا۔ اسد نے ہنستے ہوئے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، یار ارحم، یہ قیدی نہیں، کنٹرول سے باہر شوق و مزاج شہزادی ہے، تم ہی اسے سنبھالو۔ شوق تو مجھے تھا لیکن آئیڈیا تمہارا تھا، تو بہتر ہے تم ہی اس پر دھیان دو۔ ارحم نے آ بھری، موبائل نکال کر پیزا ایپ کھولی۔ وہ لڑکی صوفے پر بیٹھ گئی اور چہک کر بولی، ڈبل چیز پیزا، ایک گارلک بریڈ، اور ہاں کولڈ ڈرنک بھی منگوائیے گا، کولڈ ڈرنک کے بغیر پیزا اچھا نہیں لگتا۔ وہ موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بولا، اور کچھ آپ کو یاد آ رہا ہے تو بتا دیں محترمہ۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں نیپکن بھی ساتھ بھیج دیں، میں ہاتھ گندے نہیں کرتی۔ ارحم بے بسی سے بولا، لگتا ہے یہ اغوا نہیں، ہم خود قید ہو گئے۔ باہر شام کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، اندر ہنسی، طنز اور ہلکی شرارت کے بیچ ماحول میں عجیب سی نرمی گھلنے لگی تھی، جیسے خوف مزاح میں بدل گیا ہو اور قیدی و قید کرنے والے کا فرق مٹنے لگا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کے ہلکے سونے رنگ سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ فارم ہاؤس کے لان میں درختوں پر بیٹھے پرندے چہک رہے تھے، مگر اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ لاؤنج میں علی اور اسد نیم جاگتے بیٹھے تھے، رات بھر پہرا دیتے دیتے ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ شازمان ایک کونے میں اخبار کھولے بیٹھا تھا، مگر پڑھ کچھ نہیں رہا تھا۔ یار بڈھا تو الٹا خاموش ہو گیا، کوئی ری ایکشن ہی نہیں دیا۔ اسد نے کپ سے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ علی بولا، ہاں مجھے بھی عجیب لگا، ڈرانا چاہا تھا مگر وہ تو کچھ بولا ہی نہیں۔ شازمان نے آنکھوں سے اشارہ کیا، شاید وہ کسی پلان میں ہے، ویسے اب مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ ارحم جو رات بھر جاگتا رہا، چپ چاپ ٹرے میں ناشتہ رکھ کے اٹھا، میں دیکھ آؤں وہ جاگی ہے یا نہیں۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا، تو دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ہلکی سی سسکی سنائی دی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ آہستہ سے دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر رک سا گیا۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی، چہرہ سرخ، آنکھیں روتے روتے سوجی ہوئی تھی، چادر اپنے ارد گرد لپیٹے، جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ ارے کیا ہوا؟ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ کل رات تک وہ بالکل ٹھیک تھی، اب کیوں رو رہی تھی؟ اسے فکر ہوئی تھی، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر اس کی جان پر آئی تھی۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی۔ آپ باہر جائیں، ارحم نے نرم لہجے میں کہا۔ پہلے بتاؤ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ نظریں جھکائے بولی، میں نہیں بتا سکتی۔ کیوں نہیں؟ دیکھو اگر کوئی بات پریشانی کی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کچھ نہیں کہوں گا کسی کو بھی۔ وہ چپ رہی، ہاتھوں کی انگلیوں سے چادر کا کونا مروڑنے لگی۔ ارحم نے قدرے نرمی سے پوچھا، بتاؤ نا، رونا اچھا نہیں لگتا، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ہچکچائی، پھر وہ مشکل آواز نکلی، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کون سی طبیعت؟ بخار ہے یا سر درد؟ وہ سر جھکائے کپ کپاتی آواز میں بولی، پیریڈ، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارحم چند لمحے کے لیے خاموش رہ گیا، پھر یکدم کھڑا ہوا۔ اوہ، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو نارمل بات ہے، صبر کرو، ابھی سامان بھیجتا ہوں۔ وہ بمشکل مسکرائی، مجھے شرم آ رہی تھی آپ کو بتاتے ہوئے، اسی لیے رو رہی تھی۔ آپ لوگ مجھے گھر چھوڑ آئے نا، مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ ارحم نے آہستہ سے کہا، یہ بات تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا، فی الحال تم آرام کرو۔ ویسے ایک بات بتاؤ، میں کیسا لگتا ہوں تمہیں؟ وہ بے اختیار بولا، جبکہ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی، مطلب؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، کچھ نہیں، فی الحال میں جا رہا ہوں، سامان بھیج دیتا ہوں، بے فکر رہو۔ وہ یہ کہہ کر آہستہ سے دروازہ بند کر گیا۔ کچھ دیر بعد ایک درمیانی عمر کی ملازمہ اندر آئی، ہاتھ میں بیگ تھا، چہرے پر نرمی تھی، لہجے میں ماں جیسی شفقت۔ بی بی، ارحم صاحب نے بھیجا ہے، یہ چاکلیٹ ہے، دوائی بھی ہے، اور یہ گرم پانی والا تکیا، رکھ لو پیٹ پہ، آرام مل جائے گا۔ اس نے آہستہ سے سامان لیا، نظریں جھکائیں،
شکریہ کہا۔ ملازمہ نے پیار سے کہا، اپنا خیال رکھنا بیٹا، یہ دن مشکل ہوتے ہیں مگر گزر جاتے ہیں، کچھ کھا لینا، بھوکی رہو گی تو زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ ملازمہ چلی گئی تو کمرے میں صرف کھڑی کی ہلکی سی ٹک ٹک باقی رہ گئی۔ وہ چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ کر آہستہ سے سر تکیے پہ رکھتی گئی۔ باہر لان میں ارحم ہاتھ میں کافی کا کپ لیے کھڑا تھا، کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر نرمی تھی، آنکھوں میں تھوڑا سا احساس جرم بھی، جیسے پہلی بار اسے احساس ہوا ہو کہ اغوا کسی کے جسم سے نہیں، دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ 2 دن بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس دوران اس نے ضرورت سے زیادہ اس کا خیال رکھا۔ شام دھیرے دھیرے نیلے سے سنہری میں بدل رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے لان میں روشنیوں کی ہلکی سی جھلملاہٹ تھی۔ دور کہیں مور کی آواز آ رہی تھی اور فضا میں گیلی مٹی کی خوشبو پھیلی تھی۔ ارحم ہاتھ میں تازہ پھولوں کا گلدستہ لیے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی، جیسے دل کی دھڑکنیں بھی اجازت مانگ رہی ہوں۔ وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے شازمان کی آواز آئی، ارحم! وہ چونک کر پلٹا۔ شازمان آرام سے چلتا ہوا آیا، ہاتھ جیب میں ڈالے، نگاہوں میں فکر مندی تھی۔ کیا ارادہ ہے آج تمہارا؟ ارحم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پرپوز کرنے جا رہا ہوں۔ شازمان نے گہرا سانس لیا۔ اگر انکار کر دے تو برا مت ماننا، ہم آج ہی اسے واپس چھوڑ آئیں گے۔ اور دیکھو، زبردستی مت کرنا، وہ بہت چھوٹی ہے، بہت معصوم۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میری اپنی بہن ہو۔ ارحم نے نظریں نیچی کی۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ اگر مان گئی تو سیدھا بابا کے پاس چلیں گے، سب کچھ صاف صاف بتائیں گے۔ شازمان نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، مگر دھیان سے بات کرنا۔ ارحم نے سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے اندر نرم پیلی روشنی جل رہی تھی۔ نوال کھڑکی کے پاس کھڑی لان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہوا سے اس کے بال ذرا الجھ گئے تھے اور ہاتھوں میں چادر کا کونا دبا ہوا تھا۔ دروازے کے کھلنے کی آواز پر وہ مڑی، چہرے پر حیرانی تھی۔ آپ؟ ہاں میں۔ وہ مسکرایا۔ پھول دینے آیا ہوں۔ وہ تھوڑا سا چونکی، پھر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ بھیجا وہ سب بہت اچھا لگا۔ فارم ہاؤس بھی بہت خوبصورت ہے۔ شازمان بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کا بزنس ہے، آپ بہت امیر ہیں۔ خان ہے نا آپ؟ ارحم نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، ہاں خان ہوں۔ تھوڑی بہت زمینیں، کاروبار، سب کچھ ہے، مگر آج جو کہنے آیا ہوں وہ سب سے الگ ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا، پھولوں کا گلدستہ اس کے سامنے کیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ حیرت سے پھول تھامے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیوں؟ ارحم نے گہرا سانس لیا اور اچانک زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ نوال، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بار کسی کے لیے دل سے کچھ محسوس ہوا ہے۔ تمہاری معصومیت، تمہاری باتیں، شاید وہ لمحہ جب تم نے بیلن مارا تھا تب ہی دل ہار گیا تھا۔ وہ چونک گئی۔ آپ مجھے شادی کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ بولی، ایک بات بتاؤں؟ ہاں ضرور۔ جب میں نے آپ کو بیلن مارا تھا تب دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر عجیب سا لگا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ ارحم ہنس دیا۔ یہ تو پہلا موقع ہے کسی نے مجھے خوبصورت کہا۔ تو پھر شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ سر جھکا کر مسکرائے۔ ہاں کروں گی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں اور اس وقت میرا جتنا آپ نے خیال رکھا، آپ میرے دل میں بہت اونچا مقام حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن کیا؟ پہلے آپ کو میرے بابا سے اجازت لینی ہوگی۔ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ آسانی سے مان جائیں گے۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر میرے بابا کے پاس چلتے ہیں، وہ مان جائیں گے۔ اگر وہ مان گئے تو تمہارے بابا کو منانا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ نوال نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اگر واقعی آپ سنجیدہ ہیں تو میں تیار ہوں۔ سنجیدہ؟ وہ مسکرایا۔ میں تو دل ہار چکا ہوں، اب سنجیدگی ہی باقی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ صرف شام کے ڈھلتے رنگ تھے اور ان دونوں کے بیچ ایک نیا آغاز۔ باہر لان میں شازمان کھڑا کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا، ہلکا سا مسکرایا۔ چلو کم از کم کہانی کا رخ سیدھا ہوا۔ ہمارا خان تو گھوڑی چڑھنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے باہر آ کر اپنی کامیابی اپنے دوستوں سے شیئر کی، جنہوں نے پورا فارم ہاؤس سر پہ اٹھا لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ خان منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جبران صاحب کو منانا بہت ضروری تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد وہ لوگ خان منزل پہنچ گئے تھے۔ دروازے جیسے ہی کھلے 2 گاڑیاں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئیں۔ برآمدے کے ستونوں پر لگے فانوسوں کی ہلکی روشنی پتھریلے فرش پہ بکھر گئی تھی۔ ارحم کے قدم کچھ بھاری تھے مگر اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ دوست اس کے پیچھے تھے اور نوال کی نظریں فرش پہ گڑی تھیں۔ لاؤنج میں جبران صاحب اپنی مخصوص کرسی پر نیم دراز بیٹھے تھے، آنکھوں میں وہی پرانی سختی۔ ارحم نے سلام کیا۔ جواب میں ان کی بھویں اوپر چڑھ گئیں۔ اچھا تو آ گئے؟ باپ کے گھر واپس؟ تھوکا ہوا چاٹنے؟
ارحم کے چہرے پہ ضبط کی ایک لکیر کھنچ گئی، ہاتھ مٹھیاں بن گئے، مگر لہجہ قابو میں رہا۔ بابا میں کسی سے ملوانے لایا ہوں آپ کو، اور آپ کی مدد چاہیے۔ جبران صاحب نے ذرا سا جھک کر سامنے دیکھا۔ نوال اور باقی دوست بھی آگے بڑھے، سلام کیا۔ جبران صاحب نے سب کو سرسری دیکھا، مگر نگاہ نوال پر آ کر تھم گئی۔ یہ کون ہے؟ ارحم لب کھولنے ہی والا تھا کہ نوال نے دھیرے سے کہا، میں نوال ہوں، اور ارحم سے ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی۔ جبران صاحب کے چہرے پر حیرت کا سایہ آیا، پھر ہلکی طنزیہ مسکراہٹ۔ ایک سیکنڈ، تم اسد شاہ کی بیٹی ہو نا؟ نوال نے سر جھکا کر ہلایا۔ ارے واہ، تم وہی ہو جس کے بارے میں اسد نے بتایا تھا۔ اتنی لائق لڑکی، اتنے اچھے گریڈز، اور پسند آیا تمہیں یہ نالائق ارحم؟ ارحم کے دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر نوال نے سیدھے لہجے میں کہا، نالائق نہیں ہے یہ، بہت اچھے ہیں اور خوبصورت بھی۔ یہ سن کر ارحم کے دوست ہنسی ضبط کرتے رہ گئے، مگر شازمان نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ انکل، آپ اسد صاحب کو جانتے ہیں؟ جانتا ہوں، ہم بچپن کے دوست ہیں، اور شازمان میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، ان تینوں سے دور رہا کرو، تم سب سے زیادہ سمجھدار ہو۔ شازمان ہلکا سا مسکرایا۔ مجھ سے زیادہ سمجھدار تو آپ کا بیٹا ہے سر، آپ کو لگتا ہے نالائق ہے، مگر حقیقت میں یہ خود اپنا بزنس چلاتا ہے، آپ سے 1 روپیہ نہیں لیتا، صرف آپ کا نام ساتھ رکھتا ہے، عزت کی خاطر۔ جبران صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ بولے، پتہ ہے مجھے، مگر یہ خود کبھی کچھ بتاتا کب ہے، باپ کو باپ نہیں سمجھتا۔ ارحم نے سانس بھرتے ہوئے کہا، آپ کون سا مجھے بیٹا سمجھتے ہیں، ہمیشہ تانے دیتے ہیں۔ نوال فوراً بولی، خبردار، بابا کے بارے میں کچھ مت کہیے، باپ کو اولاد پر حق ہوتا ہے، زبان نہیں چلاتے ان کے آگے۔ چپ رہو تو۔ ارحم کا پارا چڑھ گیا، آئی بڑی چمچی، خبردار۔ جبران صاحب کا ہاتھ فضا میں رکا، میری بیٹی کو آنکھیں دکھائیں تو برداشت نہیں کروں گا، ابھی اس کے باپ کو فون کرتا ہوں، کہوں گا میری اولاد کے ساتھ رشتہ نہ کرے۔ ارحم کے لہجے کی سختی ایک دم پگھل گئی، وہ ایک قدم آگے بڑھا، آواز میں لرزش تھی۔ بابا پلیز، میں نے زندگی میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج مانگ رہا ہوں، یہ لڑکی مجھے چاہیے، آپ جو کہیں گے میں مان لوں گا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ جبران صاحب نے نوال کو دیکھا، پھر بیٹے کو، ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی دبی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ پہلی بار ہے جب تم نے مانگا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تم میں اتنا دم ہے یا نہیں۔ انہوں نے فون اٹھایا اور ایک طرف ہو گئے، اب اسد صاحب سے بات کرنی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اسد صاحب خان منزل پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی طوفان سے زیادہ خطرناک محسوس ہو رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک ہر لفظ سے اونچی لگ رہی تھی۔ اسد صاحب صوفے کے کنارے پر بیٹھے تھے، ہاتھوں کی رگیں ابری ہوئیں، نگاہیں سامنے کھڑے ارحم اور اس کے 3 دوستوں پر جمی تھی۔ نوال ان کے پاس ہی بیٹھی تھی، چہرہ زرد، انگلیاں دوپٹے کے کنارے سے الجھی ہوئی۔ دوسری طرف جبران صاحب اور عائشہ بیگم مؤدبانہ انداز میں بیٹھے تھے، دونوں کے چہرے پر شرمندگی صاف لکھی تھی۔ جبران صاحب نے پہلا جملہ دھیرے سے بولا، اسد بھائی، میں جانتا ہوں جو ہوا غلط ہوا، مگر میں معافی چاہتا ہوں، بچوں نے نادانی کی، نیت بری نہیں تھی۔ اسد صاحب غصے سے بولے، نادانی؟ نادانی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے گھر کا دروازہ توڑ کر اس کی عزت اٹھا لی جائے۔ میری بیٹی کو لے گئے، میں پولیس کیس کروں گا ان سب کے خلاف۔ عائشہ بیگم جلدی سے بولی، بھائی صاحب خدا کے لیے غصہ تھوڑا تھامیں، بیٹا غلطی مان رہا ہے، ہم آپ کے سامنے ہیں۔ غلطی؟ اسد شاہ کی آواز کڑک گئی، میری بیٹی کو اغوا کر کے لے جانا غلطی ہے؟ نوال نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا، بابا پلیز، انہوں نے کچھ نہیں کیا، میں خود گئی تھی، میری مرضی تھی۔ چپ! اسد صاحب دھاڑے، تمہیں کچھ نہیں پتا، یہ دنیا ظالم ہے، میری معصوم بچی، نہ جانے ان لوگوں نے کیا 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 ہوگا۔ ارحم ایک قدم آگے بڑھا، اس کی آواز میں ضبط اور یقین دونوں تھے۔ سر کسی نے کچھ نہیں کیا، وہ ہمارے ساتھ شہزادی کی طرح رہی، میں نے خود اس کی حفاظت کی، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اسد شاہ نے طنزیہ ہنسی ہنس دی، وعدہ؟ تم لوگ وعدے ایسے کرتے ہو جیسے بچے ٹافی بانٹتے ہیں۔ ارحم نے سیدھے لہجے میں کہا، میں بچوں جیسا نہیں ہوں سر، میری محبت مذاق نہیں۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی۔ جبران صاحب نے گہری سانس لی اور بولے، دیکھیں اسد بھائی، غصہ اپنی جگہ، مگر ایک بات سوچیں، اگر نوال واقعی اس سے محبت کرتی ہے تو سزا کس کو دیں گے، اپنی بیٹی کو یا ان دونوں کی خوشیوں کو؟ عائشہ بیگم بھی نرمی سے بولی، بھائی صاحب مان لینا، لڑکے نے بھی آپ کی بیٹی کے لیے عزت سے بات رکھی ہے۔ اسد شاہ نے گہرا سانس بھرا، پھر نوال کی طرف دیکھا، یہی چاہتی ہو تم؟ نوال نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ چند لمحے اسد شاہ خاموش رہے، پھر آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے، ارحم کی طرف بڑھے، اس کے قریب آ کر رک گئے۔ چہرے پر سختی تھی، مگر آنکھوں میں ہلکی نمی۔ ایک بات یاد رکھنا،
اگر میری بیٹی کو کبھی رلایا نہ تو میں تمہیں زمین سے نہیں زیر زمین سے نکال لوں گا۔ ارحم نے جھک کر ان کا ہاتھ تھاما۔ وعدہ انکل، کبھی نہیں رلاؤں گا۔ پھر وہ پیچھے ہٹے اور باقی تینوں دوستوں کی طرف مڑے۔ اور تم تینوں، تم نالائکوں کی فوج، تمہیں عقل نہیں تھی؟ کوئی ڈرامہ بنانا تھا تو ٹی وی والوں کو دے دیتے یہ آئیڈیا۔ شاہزمان علی اور اسد نے دانت نکالتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سر ہم تو بس سپورٹنگ رول میں تھے۔ ہاں ویسے بھی ہیرو ایک ہی ہوتا ہے، عائشہ بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ دیکھ لیا اسجد بھائی، یہ بھی فلمی ٹولہ ہے۔ آخر میں اسجد شاہ نے نوال کو بلایا، اس کا ہاتھ تھاما اور ارحم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب یہ امانت ہے، انعام نہیں۔ میری بیٹی کو خوش رکھنا۔ کمرے میں سب کے چہروں پر سکون پھیل گیا۔ جبران صاحب نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آخرکار دو پرانے دوستوں کے بچوں نے وہ کر دکھایا جو ہم برسوں میں نہ کر سکے، دل جوڑ دیے۔ ارحم نے نوال کو دیکھا۔ نوال نے مسکرا کر نظریں جھکا لیں اور پیچھے سے شاہزمان کی آواز گونجی، اور جناب، آخرکار ہمارا مشن کامیاب رہا۔ کمرے میں کہے گونج اٹھے اور برسوں کی دوری ایک لمحے میں گھل گئی۔ والسلام۔